السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ سن رہے ہیں جنت کا بیان، پارٹ نمبر 13 یعنی 13۔ جنت میں لے جانے والے اعمال بہت سارے ہیں، اور وہ اعمال بہت بڑے بھی نہیں ہیں۔ حالانکہ آپ نے سنا کہ جنت ایک بہت بڑی نعمت ہے، ساری چیزیں آپ کے لیے جنت میں موجود ہے۔ گھر کا کوئی ریٹ نہیں، بجلی بل نہیں، پانی کا بل نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بیماری نہیں، بلکہ کھانے پینے اور آرام کی ساری چیزیں موجود ہے۔ اتنی بڑی جنت اللہ نے تیار کر رکھی ہے مسلمانوں اور مومنوں کے لیے، اور جنت میں جانے کے لیے بہت بڑے اعمال بھی نہیں بتائیں کہ جس کو انسان نہ کر پائے۔ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ مثال کے طور پر جو انسان وضو کے بعد دعا پڑھے وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو سکتا ہے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا دعا ہے وضو کے بعد کی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ چھوٹی سی دعا ہے، پھر سے پڑھتا ہوں میں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اور بعض روایت سے یہ دعا بھی ثابت ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تینوں دعا پڑھنے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ کم سے کم پہلی دعا پڑھ لیجئے۔ ہر وضو جب بھی آپ نماز کے لیے وضو بنانا چاہیں وضو کریں، اس کے بعد دعا پڑھ لیں۔ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہیں آپ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سید الاستغفار پڑھنے والا بھی جنت میں داخل ہوگا۔ سید الاستغفار، سید یعنی افضل استغفار۔ کیا ہے افضل استغفار؟ سید الاستغفار ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے، بہت آسان ہے، سمپل ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ ہے سید الاستغفار۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس کو صبح پڑھے گا، شام ہونے سے پہلے اگر انتقال کر گیا، دن میں کبھی بھی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور کسی نے اس کو شام میں پڑھ لیا تو رات میں یعنی صبح ہونے سے پہلے اگر اس کا انتقال ہوتا ہے تو ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کے کیا چاہیے؟ تو سید الاستغفار یاد رکھیں، اور روزانہ گویا کہ 2 مرتبہ پڑھنا ہے، صبح اور شام۔ اسی طرح ماں باپ کی خدمت کرنے والا بھی جنت میں داخل ہوگا۔ ماں باپ کی خدمت ضروری بھی ہے، فرض بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنت بھی رکھی ہے، تیار کر رکھی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں۔ بلکہ حدیث میں تو اس طرح سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، آپ نے کہا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، رسوا ہو، ذلیل و ہلاک و برباد ہو۔ کس شخص کی؟ اس شخص کی جس نے اپنے ماں باپ کو یا ماں باپ میں سے کسی ایک کو پایا اور اس کی خدمت کر کے اس کو راضی کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ اللہ اکبر۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے والا بھی جنت میں داخل ہوگا۔ دیکھیے کتنا معمولی کام ہے۔ گویا کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہاں بہت بڑی بڑی باتیں ہیں، ہم نہیں کر سکتے، ہماری طاقت کے باہر ہے، یا پھر یہ مالدار کر سکتے ہیں، غریب کی نہیں۔ اسلام، آپ غور کریں، ایسا مذہب ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کام بتائے جنت میں جانے کے لیے کہ ہر کوئی اس کام کو کر سکتا ہے، عورت ہو یا مرد ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو، ہر کوئی انسان کر سکتا ہے، کیونکہ اعمال بہت سارے ہیں اور وہ اعمال بہت آسان ہیں، ایسے ہیں جس کو انسان آسانی سے کر سکتا ہے۔ بہت سارے اعمال ہیں جس کا تعلق پیسے سے بھی ہے، کسی عمل کا تعلق محنت سے ہے، کسی عمل کا تعلق وقت سے ہے۔ اب تکلیف دہ چیز کو راستے سے انسان ہٹا دے گا، اس کی وجہ سے انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا معمولی کام ہے۔ کچھ لوگ صبح سمجھتے ہیں میں صفائی کروں یا راستے سے میں سامان کو یا تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤں گا، میں یہ تو میری انسلٹ ہو جائے گی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ مثلا کانٹا گرا ہوا راستے پر، آپ نے دیکھا، ہٹا دیجئے۔
راستے میں کوئی بڑا پتھر رکھا ہوا ہے، کسی کو چوٹ لگ سکتی ہے، کوئی گر سکتا ہے، اس کو سائڈ کر دیجیے۔ یا گڑھا کھدا ہوا ہے، چھوٹا گڑھا ہے آپ کے گھر کے سامنے ہے، لوگ اس کو کام نہیں کرتے، وہ سرکار کے بھروسے رہتے ہیں، ٹھیک ہے سرکار کا کام ہے، لیکن اگر آپ کی حیثیت میں ہے، کچھ چھوٹا موٹا گڑھا ہے، اگر بھر دیں اس کا آپ کو ثواب ملے گا، اس کا ثواب کو پہنچے گا۔ نالا بنا ہوا ہے، پانی لوگ گرا رہے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے آنے جانے والوں کو، اس کو ٹھیک کروا دیجیے، نالی کو خود آپ ٹھیک کروا دیں پیسے لگا کر کے، کسی کو بلوا کر کے، یہ کام آپ کو جنت میں لے کے جا سکتی ہے، کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ تو آج بہت سے، خاص کر کے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر یہ بہت مسئلہ ہے کہ ہر گھر کے سامنے یا اکثر گھروں کے سامنے نالی کا مسئلہ ہے، نالا بنا ہوا، پانی بہہ رہا ہے، گندگی ہے، آنے جانے والوں کو تکلیف پریشانی ہوتی ہے، نمازیوں کو پریشانی ہوتی ہے، خواتین کو پریشانی ہوتی ہے، ایسے لوگ چھوڑے ہوئے ہیں، کوئی بھی ٹھیک کرنے کو یا صاف کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو انسان یہ گندگی پھیلا رہا ہے وہ انسان ہو سکتا ہے اس گناہ کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جائے، اس گناہ کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کو قبر میں عذاب ہو جائے، اللہ کی پکڑ آ جائے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اور اگر آپ تکلیف دہ چیز کو ہٹاتے ہیں، صفائی کا خیال رکھتے ہیں، تو اس عمل کی وجہ سے آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص تھا جس نے ایک درخت کو کاٹ دیا، ایک پیڑ کو، ایسا درخت تھا جو راستے پر تھا اور اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی، تکلیف دینے والا درخت تھا، تو اس لیے اس نے اس درخت کو راستے سے کاٹ کے ہٹا دیا۔ اس عمل کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آدمی کو جنت میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ حدیث صحیح ہے۔ ایک عمل کتنا چھوٹا دیکھیے، وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ آپ بھی چاہتے ہیں جنت میں جانا تو ایسے کام کیجئے چھوٹے موٹے، پتہ نہیں کون سا عمل ہمارا قبول ہو جائے اور ہم جنت میں چلیے، ہمیں اس کا نہیں پتہ۔ اچھا ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم جو اعمال اور نیکیاں کرتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ قبول بھی ہو جا رہی ہے، یاد رکھیں، ہو سکتا ہے ریاکاری آ جائے، قبول نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے اس عمل کو ہم نے صحیح سے نہیں کیا، قبول نہیں ہوگی، قبول نہیں ہوگا وہ عمل، ہو سکتا ہے ہم نے سنت کے مطابق اس عبادت کو نہیں کیا، ہو سکتا ہے قبول نہ ہو۔ تو کون سا عمل قبول ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہمیں نہیں پتہ، اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان نیکیاں کرتے جائے، جہاں موقع ملے نیکی کمانے کا، اچھا کام کرنے کا کرتے جائیے، کون سا عمل اللہ کو پسند آ جائے، اللہ قبول کر لے، اور کس عمل کی وجہ سے آپ جنت میں چلے جائیں آپ کو نہیں پتہ۔ اسی طرح بیماری پر صبر کرنے والا انسان بھی جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب بتائیے، انسان بیمار تو ہوتا ہے، یہ پریشانی سب کو ہوتی ہے، انسان اس کو پر صبر کر لے تو اس کے بدلے بھی اللہ جنت دیتا ہے۔ تو اس میں دو تین اہم باتیں غور کرنے کی ہیں۔ تو بیماری پر صبر کرنے کی وجہ سے انسان جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی مرد یا عورت کوئی بیمار ہے یا کوئی بیماری لگ گئی ہے تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کسی کی بد دعا لگ گئی ہے، یہ تو گنہگار ہے، اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا اس پر پھٹکار ہے، استغفر اللہ کبھی نہیں کہنا چاہیے۔ اگر یہ بات ہوتی تو اتنی بڑی بشارت ہوتی نہیں کہ جو بیماری پر صبر کرے وہ جنت میں جائے گا، نہیں، بیماری کس کو کس وجہ سے لگی ہمیں نہیں پتہ، جنت میں جانے کی بشارت ہے۔ بیماری، مسلمانوں کی بیماری جو ہوتی ہے، یہ تکلیف ہوتی ہے جسم کے، یہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جنت میں جانے کا ذریعہ ہے اگر صبر کرے۔ کیا مطلب صبر کا؟ کہ اللہ کی سے بیماری آئی ہے، اللہ ہی شفا دے گا، صبر کرے۔ اٹھا پٹک کرنا، چیخنا، نوحہ کرنا یا اللہ سے کا شکوہ شکایت کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ صبر کرے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہی شفا دے گا، ثواب کی نیت کرے کہ اللہ اس کے بدلے گناہ کو معاف کر دے، تو یہ صبر آپ کو فائدہ دے گا۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی انسان گنہگار ہے اور اس کو کوئی بیماری لگے تب ہو سکتا ہے کہ اس کو اللہ نے سزا دیا ہو سکتا ہے، تو یہ بات غیبی چیزیں ہے، کنفرم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ اس کو عذاب ہے یا اس کے لیے رحمت بن کے آئے، جنت میں جانے کا ذریعہ بنا ہے۔ لیکن عام طور پہ مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آزمائش ہوتی ہے، اس لیے بدگمانی کسی مسلمان کے تعلق سے نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں کافر ہے، مشرک ہے، مشرک تب کہیں گے یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن مسلمان کے لیے 99% یہ امید رکھنی چاہیے، یہ گمان رکھے کہ نہیں وہ آزمائش اللہ کی طرف سے، یہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اللہ صبر کی توفیق دے، یہ کہنی چاہیے۔ اسی طرح حرام کو حرام سمجھنے والا اور حلال کو حلال سمجھنے والا انسان بھی جنت میں داخل ہوگا۔ کیا مطلب؟ یہ حرام ہے، انسان اس کو حرام سمجھے اور بچے، حلال ہے، حلال چیز کو کھائے پیے، کھانے کی چیز ہے یا استعمال کی، اس کو استعمال کرے۔ تم الٹا نہیں کر سکتے، حرام ہے نہیں ہونے دو، اللہ معاف کرنے والا ہے، ہم حرام کام کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ حرام ہے بچ جائیے، حلال ہے وہ کام کیجیے، یہ عمل بھی آپ کا جنت میں لے کے جانے والا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی آنکھ کی بینائی چلے گی، اگر کوئی انسان اندھا ہو جائے تو اس کے لیے اسپیشل حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کی آنکھ کی بینائی کو، یعنی روشنی کو لے لیتا ہے، یعنی اندھا کر دیتا ہے، اور انسان صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس
کے بدلے اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح وہ انسان جس کے 2 نابالغ بچے یعنی چھوٹے بچے انتقال کر جائیں اور انسان اس پر صبر کر لے تو اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ جنت دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پیٹ میں بچہ انتقال کر جائے، بہت سی عورتیں ہوتی ہیں پیٹ میں بچہ انتقال کر گیا، پیٹ میں ہی ساقط ہو گیا، حمل ساقط ہو گیا، مس کیریج ہو گیا، ٹھیک ہے، عورت صبر کر لیتی ہے، اس کے بدلے بھی اللہ جنت دے گا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ حدیث کے اندر یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ کسی کا بچہ اگر پیٹ میں ہی مر جاتا ہے، حمل گر جاتا ہے، ساقط ہو جاتا ہے، وہ عورت صبر کر لیتی ہے، ثواب کی امید کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے، تو یہ بچہ قیامت کے دن اپنے ماں کی انگلی پکڑ کے جنت میں لے کر جائے گا۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ عالم۔ اسی طرح نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد جو انسان آیت الکرسی پڑھے گا وہ شخص بھی جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح جو انسان ہمیشہ کثرت سے یہ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے جو انسان اس کو پڑھے گا اس کی وجہ سے بھی انسان جنت میں داخل ہوگا۔ اچھا ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی انسان کچھ غلط کام کر لیتا ہے، غلط سنتا ہوں تب ہم یہ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ کہنے والے اذکار میں سے، ہمیشہ پڑھنے والی دعا میں سے ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ہمیشہ پڑھنی چاہیے۔ اسے ہم سبحان اللہ الحمدللہ ہمیشہ پڑھتے ہیں، ویسے یہ بھی ہے۔ اسی طرح جو انسان غصہ کو پی جائے، کوئی معاملہ ہوا وہ غصہ ہے، اب غصہ کو پی جائے یعنی کنٹرول کر لیں، انتقام نہ لیں، بدلہ نہ لیں، تکلیف نہ دے کسی کو، غصے کو صبر کر لیں، غصے کو قابو کر لیں، تو ایسا شخص بھی جنت میں داخل ہوگا۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ عورتیں اگر جھگڑے ہو جاتے ہیں آپس میں نندوں سے یا جیٹھانی سے یا دیورانی سے یا ساس سے، یا ساس کا جھگڑا بہو سے، چاہیے کہ وہ صبر کریں۔ گھر میں عام طور پر جھگڑے ہو جاتے ہیں ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے، صبر کریں۔ آپ انتقام لے سکتی ہیں، آپ ان سے بدلہ لے سکتی ہیں، لیکن اگر آپ صبر کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو جنت دے گا۔ اب کیا بڑی چیز ہے آپ کے لیے، انتقام لینا بڑی چیز ہے وہ چاہیے یا آپ کو جنت چاہیے؟ اسی طرح 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جس کو قیامت کے دن، جن لوگوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا، حالانکہ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، مشہور حدیث ہے۔ ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا جس کو کوئی عورت برائی کے لیے بلائے، غلط کام کے لیے، اور وہ مرد حالانکہ وہ برائی کر سکتا تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، اس کو موقع مل رہا ہے برائی کا، لیکن صرف اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے اس نے برائی نہیں کی، برائی سے بچ گیا، اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی جنت میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا کوئی مرد، کوئی لڑکا کسی لڑکی کو یا کسی عورت کو برائی کی طرف بلائے، اس کو ڈھیر سارے پیسے دے، لالچ دے، گھر دینے کا وعدہ کرے، گاڑی دینے کا وعدہ کرے، یا حقیقت میں پیسہ بھی دے رہا ہو، وہ کوئی دیکھنے والا نہیں، چانس بھی ملا برائی کا، کوئی پکڑنے والا بھی نہیں، پھر وہ لڑکی یا وہ عورت صرف اور صرف اس وجہ سے برائی سے بچ جائے یا برائی نہ کرے، انکار کر دے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، صرف اللہ کے ڈر سے وہ برائی نہ کرے، تو ایسی لڑکی، ایسی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح پیٹھ کے پیچھے اپنے بھائی کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والا شخص بھی جنت میں داخل ہوگا۔ کیا مطلب کہ مثلا آپ کا کوئی پڑوسی ہے، باہر چلا گیا کام کے لیے یا کسی سفر میں ہے، اس کی بیوی بچے گھر پر ہیں، یہ پڑوسی کی آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی بیوی بچوں کی حفاظت کرے، خود بھی غلط کام نہ کرے اور کسی اور کو بھی برائی کرنے نہ دے، اس کی حفاظت کرے، اس کی عزت و آبرو کی۔ ایسا ایمان ہمارا ہونا چاہیے۔ اگر آپ اب ایسے شخصوں میں سے ہیں اور ایسا کرتے ہیں کہ اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہیں تو اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت نصیب کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح اذان کا جواب دینے والا بھی جنت میں داخل ہو۔ کتنا آسان کام ہے اذان کا جواب دینا، بتائیے۔ آج بہت سے لوگ ایسے، اذان ہو رہی ہے بات کر رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے فون پہ لگے ہوئے ہیں، اذان ہو رہی ہے کسی کام میں لگے ہیں، ٹھیک ہے کام میں لگے، ہاتھ آپ کا چل رہا ہے، پیر چل رہا ہے، وہ منع نہیں ہے، لیکن اذان ہو رہی ہے تو اذان کا جواب دیجیے۔ کیا مطلب کہ مؤذن صاحب جیسے جیسے کہہ رہے ہیں ویسے ویسے آپ بھی اس کو ریپیٹ کیجیے، دہرائیے۔ جیسے مؤذن صاحب نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اب بھی کہیے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اب بھی کہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو اذان کے کلمات کو، جملے کو سیم دہرانا، ریپیٹ کرنا ہے، وہی اذان کا جواب دینا۔ لیکن جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہیں تو اس کے جواب میں کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے۔ باقی جو کلمات ہیں اذان کے سیم آپ کو دہرانا ہے۔ ایسے اگر اذان کا آپ جواب دیتے ہیں یا آپ اذان کا جواب دیتی ہیں تو آپ کے لیے جنت ہے۔ اچھا عورتیں یہ سوال کرتی ہیں کیا اذان کے وقت سر کو ڈھانکنا ضروری ہے؟ حالانکہ کوئی ضرور نہیں ہے، ضروری ہے کہ آپ جواب دیجئے، یہ آپ کو فائدہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔